صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق اللہ العظیم۔ میں نے آج سامعین کی خدمت کے اندر قربانی کے موضوع پر چند گزارشات عرض کرنی ہیں، کیونکہ 6-7 دنوں کے بعد عید الاضحیٰ کا تہوار ہمارا مذہبی تہوار آ رہا ہے، جس کے اندر تمام مسلمان اللہ کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے ضروری سمجھا کہ چند گزارشات سامعین کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلے تو کن کن جانوروں کی قربانی ہمارے اسلام کے اندر جائز ہے اور ہو سکتی ہے، وہ سماعت فرما لیں۔ ہمارے مذہب اسلام کے اندر اونٹ کی قربانی دی جا سکتی ہے، اور اس کی عمر، اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے، چاہے اونٹ ہو یا اونٹنی ہو۔ اگر 5 سال سے 1 دن بھی کم ہو گیا تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بھینس یا بھینسا، گائے یا بیل، اس کی عمر 2 سال تک ہونی چاہیے۔ اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہو گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقہ سے بکرا اور بکری کی عمر بھی کم سے کم سال تک ہونا ضروری ہے، اور اس سے ہٹ کر بھیڑ یا اس کی عمر کی بھی 6 ماہ تک، لیکن اس کی شرط یہ ہو کہ اگر ان کو باقی جانوروں کے اندر، مثلا بکرا بکری کے اندر اگر بٹھایا جائے تو وہ ان سے بھی قد اور جسامت میں بڑا نظر آئے، تو 6 ماہ تک اگر وہ بھی ہو تو اس کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ، ان جانوروں کی قربانی ہمارے مذہب اسلام کے اندر جائز ہے۔ آج کل بھینس کے اوپر غیر مقلدین کا اعتراض ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ اس کا ذکر نہ قرآن حدیث میں آیا ہے۔ حالانکہ جو پرانے عمر کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج سے پہلے کسی نے بھی یہ مسئلہ نہیں سنا کہ بھینس یا بھینسا کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ آج کل کا انہوں نے نیا مسئلہ نکالا ہے۔ حالانکہ بھینس یہ عرب کا جانور نہیں تھا، اس لیے وہاں پہ اس کی قربانی نہیں دی جا سکتی، وہاں پہ اس کی قربانی نہیں ہو رہی۔ قربانی تو دی جا سکتی ہے لیکن وہاں پہ یہ جانور موجود نہیں ہے، تو اس لیے وہاں پہ یہ قربانی نہیں ہو رہی۔ چونکہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر اور دیگر ممالک میں جہاں جہاں یہ جانور پایا جاتا ہے، وہاں پر یہ قربانی اس کی دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ جو شرائط گائے کے اندر ہے وہی شرائط بھینس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔
تو آج کل کے غیر مقلدین اس کو حرام کہہ رہے ہیں، وہ بھی صرف قربانی کے موقع پر گوشت کو حرام کہا جا رہا ہے۔ اس سے ہٹ کر پورا سال بھینس کا دودھ بھی جائز ہے ان کے نزدیک، بھینس کا خالص گھی، لسی، مکھن سب چیزیں جائز ہیں، لیکن قربانی کے موقع پر خواہ مخواہ انہوں نے ایک اعتراض پیدا کر دیا۔ چنانچہ تو اس حوالے سے بھی میں بات کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ اس سے آگے چل کے قربانی کے اندر شرائط کیا کیا ہونی چاہیے۔ جس وقت قربانی کے جانور میں حصہ ڈالا جائے تو سب سے پہلے تمام لوگوں کی، چاہے وہ 7 آدمی ہوں، 6 ہوں، 5 ہوں، جتنے بھی آدمی ہوں، زیادہ سے زیادہ ایک بیل کے اندر یا بڑے جانور کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور اس سے کم ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3، 4، 5 جو بھی داخل شامل ہوں تو اس قربانی اس کی جائز ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 7 بندے مکمل کیے جائیں، بلکہ کم جتنے بھی ہوں چل سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 7 کی گنجائش ہے۔ تو اس سے ہٹ کر جو بھی آدمی قربانی کے اندر حصہ ڈال رہا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس کے تمام جتنے بھی آدمی ہیں ان کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے، اور ان کی نیت بھی ایک ہونی چاہیے، اور ان کی جو کمائی ہے وہ بھی حلال ہونی چاہیے۔ یہ 3 شرائط ضروری ہیں۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو ایک بندہ کے اندر بھی اگر ایک شرط ان میں سے کم ہو تو تمام لوگوں کی قربانی وہ ناجائز ہو جائے گی، تمام لوگوں کی قربانی وہ باطل ہو جائے گی۔ مثلا 7 بندے شریک ہیں، 6 بندوں کا عقیدہ توحید کا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھتے، لیکن ایک بندہ ان میں ایسا شامل ہو گیا ہے جو اللہ کی ذات و صفات کے اندر کسی اور کو شریک بنا رہا ہے، کسی نبی کو شریک بنا رہا ہے، کسی ولی کو شریک بنا رہا ہے، کسی زندہ اور مردہ کو شریک بنا رہا ہے، تو اس ایک بندے کی شرک کی نحوست کی وجہ سے 6 بندوں کی قربانی بھی باطل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر 7 آدمی شریک ہیں تو 7 آدمیوں میں سے 6 آدمیوں کا عقیدہ اور ان کی نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کر رہے ہیں، لیکن ایک بندے کی نیت ریاکاری کی ہو یا گوشت کھانے کی ہو تو سب بندوں کی قربانی پر اللہ پانی پھیر دیں گے۔ اسی طریقہ سے اگر 7 بندوں میں سے 6 بندوں کی قربانی کا جو پیسہ ہے وہ حلال کا ہے، لیکن ایک بندے کی جو قربانی کا وہ پیسہ ہے وہ حرام کا ہے، چاہے وہ سود خور ہو، چاہے وہ ذخیرہ اندوز ہو، تو اگر اس قسم کا پیسہ قربانی کے اندر لگایا جائے تو اس ایک بندے کی حرام کی کمائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ 6 بندوں کی قربانی کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ تو یہ 3 شرائط قربانی کے اندر بھی ہونا ضروری ہے۔ تو اس سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو قربانی کے اندر عمل قبول ہے وہ انسان کی نیت اور انسان کا تقوی پہنچتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ابتداءً قرآن کی آیت تلاوت کی ہے تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ توجہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر کیا ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں او انسان جو بھی میرے راہ کے اندر قربانی کر رہا ہے خالصتاً میں اللہ کی رضا کی خاطر قربانی ہونی چاہیے، لیکن یہ بات بھی سن لو میں اللہ کی طرف نہ تمہاری قربانی کا خون پہنچتا ہے، نہ میں اللہ کی طرف تمہارا گوشت پہنچتا ہے، میں اللہ کے پاس اگر تمہاری کوئی عمل آتا ہے تو وہ صرف تقوی والا عمل آتا ہے، وہ میری رضا والا عمل آتا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حال کو جانتا ہوں۔ جس وقت کسی کے دل کے اندر خالص میں اللہ کی رضا ہو، اور دوسرے نمبر پر میں اللہ کی توحید ہو، اور تیسرے نمبر پر پیسہ بھی حلال کا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں اس بندے کی قربانی میں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک
ایک بندہ اکیلا بیل ذبح کر رہا ہو، اس کا عقیدے کے اندر شرک کی ملاوٹ پائی جائے، یا اس کی نیت کے اندر ریاکاری آ جائے، یا اس کا پیسہ حرام کا ہو، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کے خون کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کے گوشت کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے ہاں جو چیز قابل قبول تھی وہ اس کے دل کے اندر نہیں پائی گئی، لہٰذا میں اللہ نے اس کی تمام تر اعمال اور تمام قربانی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقوی پسند ہے، تو اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں جس بندے کے دل کے اندر تقوی ہوگا اور میں اللہ کی توحید ہوگی اور پیسہ حلال کا ہوگا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اس کے اوپر آخری ایک واقعہ میں بیان کر کے تو سامعین سے اس بات پر اختتام کروں گا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھا جس نے ایک جانور پال رکھا تھا، غالباً بکرا تھا یا کوئی بھیڑ تھی، جس کی عمر کم تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے گزارش کرتا ہے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر جی میں نے اب قربانی کے لیے ایک جانور پال رکھا ہے اور میں اس کی قربانی کرنا چاہتا ہوں، اور بڑا حسین و جمیل جانور ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے سامنے اس نے اس قربانی کے جانور کی بڑی تعریفیں کی۔ جس وقت اتنی تعریفیں کرنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یار تو نے اپنے جانور کی اتنی تعریفیں کی ہیں کہ میرا اشتیاق پیدا ہو گیا ہے کہ میں تیرے جانور کو دیکھوں، چنانچہ وہ مجھے جانور دکھا تو صحیح۔ وہ صحابی گیا، وہ جانور اٹھا کے اور اوپر ایک کپڑا دے کے لے آتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر دور سے دیکھ رہے ہیں، یار یہ کپڑا اوپر سے ہٹائے تو مجھے معلوم ہو کہ اندر کیا چیز ہے۔ جس وقت اس نے قریب آ کر کپڑا ہٹایا تو اللہ کے پاک پیغمبر دیکھتے ہیں تو یہ جانور ابھی چھوٹا ہے، لیکن اس بندے نے کہ جو دل کے اندر جذبہ تھا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یار یہ جو تیرا جانور ہے اس کی عمر تو قربانی کے لحاظ سے پوری معلوم نہیں ہوتی، تو لہٰذا تو نے تعریفیں کر کر کے کہاں تک لے گیا ہے، یہ جانور تو قربانی کے قابل بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کی قربانی تو ابھی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ بات کی وہ صحابی پریشان ہو گیا، یار میں نے اتنی اخلاص کے ساتھ اتنے تقوی کے ساتھ میں اس کی قربانی کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ قربانی کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ وہ صحابی پریشان ہونے لگا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر پر وحی نازل کر دی، میرا پیغمبر اپنے اس ساتھی سے کہے کہ یہ قربانی کے لیے یہ جانور لایا ہے اس کی قربانی کرے، اگرچہ اس کی عمر پوری نہیں بھی ہے لیکن اس کے دل کے اندر جو اخلاص ہے، اس کے دل کے اندر جو میں اللہ کی رضا ہے، اس کے دل کے اندر جو تقوی ہے وہ میں اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ میں اللہ یہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں ایک طرف یہ تیرا ساتھی قربانی کرے اور ایک طرف پورا مدینہ مل کے قربانی کرے تو اس کا جو اجر و ثواب ہے پورا مدینہ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے کہ اس کے دل کے اندر اخلاص اور تقوی موجود تھا۔ تو اس لیے تمام سامعین سے گزارش ہے کہ یہ 3 شرائط ہر آدمی کے اندر لازمی ہونی چاہیے وگرنہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور آخری بات کہ تمام سامعین اگر وہ جانور ذبح کریں تو ذبح کرنے والا بھی موحد آدمی ہونا چاہیے، مشرک بندے سے ذبح بھی نہیں کروانا۔ اگر کسی شرک والے آدمی نے اس قربانی کے جانور کے اوپر چھری پھیر دی، اس کو ذبح کر دیا تو یہ ایک عمل ہے، اگر شرک والے کرنے والے بندے کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جس وقت وہ ذبیحہ والا عمل کرے گا
تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ذبیحہ کا بھی خاص خیال رکھا جائے، موحد آدمی سے اور صحیح العقیدہ آدمی سے جانور ذبح کرایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ